آپ کو جانور کے میسٹائٹس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہوا میں نے کہ جانور کے تھن خراب نہ ہو. کچھ بچے کہیں گے کہ یس سر, کچھ کہیں گے نہیں. جو نہیں آئے تھے وہ کہیں گے نہیں, اور جو آئے تھے وہ کہیں گے بتایا تھا. اب سب سے پہلے اگر آپ کے جانور کا دودھ کا اپریٹس ہی خراب ہے, تھن خراب ہے, تو آپ صاف دودھ نہیں لے سکتے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کے تھن ٹھیک رکھنے کے لیے کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ آپ ایک تو جہاں جانور کھڑا ہوا ہے وہ نیچے سے جگہ صاف ہو. آپ نے اگر دودھ نکالنا ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ تھنوں کو دھو لینا ہے. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو اکثر کہیں لکھی بھی نہیں ہوتی اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں. تھن کو جب تک آپ وافر پانی سے نہیں دھوئیں گے تو اس کو دھونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا پانی ڈالیں گے اس میں جو وہ لگا ہوا ہے نا پہلے, وہ کیچڑ بن جائے گا, پھر وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ وہ میل اور زیادہ آئے گی. ہاتھ دھونے ہیں تو بہت اچھی طرح دھونے ہیں, تھن دھونے ہیں تو بہت اچھی طرح دھونے ہیں, اور پورا ہوانہ صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اینڈ میں آتی ہے. آپ نے دودھ کے لیے اس کا بچڑا اگر چھوڑنا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے پہلے ہی ہیں, کیونکہ اس کے بغیر تو دودھ نہیں اتارتی وہ. دیکھیں طریقہ یہی ہے, اب وہ پھل اس کا یا بچہ جائے گا تو وہ دودھ اتارے گی, آپ اس کو دودھ پینے دیں. آپ کیا کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا جب وہ اتر آتا ہے آپ دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جب تھن خالی ہو جاتے ہیں تو پھر بچڑا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ خالی تھن کو کھینچے گا, دانت لگے گا, کھینچے گا, اس کے مسل ٹیشو مسل اندر سے ڈیمیج ہو جائے گا. اسی سے میسٹائٹس ہوتی ہے, اسی سے زخم ہوتے ہیں, اسی سے خون آتا ہے دودھ کے اندر. ٹھیک ہے؟ ایک تو ہم نے بھرے ہوئے تھن کو حوالے کرنا ہے بچے کے. ٹھیک ہے؟ آپ کا برتن صاف ہو جس میں دودھ نکال رہے ہیں. آپ جن ہاتھوں سے دودھ نکال رہے ہیں ان میں یہ انگوٹھا نہیں آپ نے اندر رکھنا. آپ کے ہاتھ کے نیل بڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. صفائی ہوگی نا؟ برتن صاف, تھن صاف, ہاتھ صاف, نیل کٹے ہوئے. اور اسی طرح اگر آپ مشین ملکنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ دودھ نکالنے سے پہلے مشین کو دھوئیں گے, کپ سارے, اور ایک دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ دھوئیں گے. اور دودھ جب آپ نے نکال لیا تو تھن آپ نے پہلے بھی دھونے ہیں, بعد میں بھی دھونے ہیں. یہ آپ جی اگلی بات میں شاباش, اگلی بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے دودھ نکال لیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں آخری دھارے نکال رہا ہوں, اس وقت آپ کسی کو کہیں کہ جانور کو چارہ ڈال دے. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ہر جو تھن ہے اس کے نیچے ایک ویلو بنا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ ویلو ویسے ہوتا ہے جیسے آپ سائیکل یا موٹر سائیکل میں ہوا بھرتے ہیں, ہوا اندر جاتی ہے باہر نہیں نکلتی. اگر آپ وال نکالیں گے تو پھر ہوا نہیں. اسی طرح یہ ویلو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. جیسے آپ دل کا سسٹم پڑھا ہے آپ نے, ویلو ہے, ادھر سے خون ادھر جاتا ہے, اس سے آگے جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ادھر واپس آ رہا ہو. اسی طرح یہ تھن کا بھی حساب ایسے ہی ہے, ورنہ تھن سے دودھ ہر وقت گرتا رہے, ویلو لگے ہوتے نیچے. تو وہ جو ویلو ہے اس کا کام یہی ہے. اور وہ جب تک آپ دودھ نکالتے رہتے ہیں کھلا رہ گیا, اور جب آپ دودھ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اپنی جگہ پہ واپس جاتے ہوئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جانور کو چارہ یا ونڈا کو چیز ڈال دینی ہے. آپ کو پتہ ہے جانور کبھی بیٹھ کے نہیں کھاتا, تو وہ کھڑا ہو کے کھائے گا, تو اس کا اپریٹس اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. اب آپ دودھ نکالنے کے بھی طریقے آپ نے پڑھے ہیں پہلے, کہ آپ جس تھن کا دودھ خراب ہوگا اس کو اینڈ میں نکالیں گے, جس جانور کا تھن سارے خراب ہوں گے اس کا بھی اینڈ میں اور دوسرے برتن میں نکالیں گے. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب وہ امپروو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ کے جو دودھ ہے اس کو 4 گھنٹے نارمل ٹیمپریچر کے اوپر دودھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو اس کو 4 گھنٹے کے اندر اس کو اگر آپ نے ابال لیا ہے تو اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی. ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے پھر آپ نے اس کو فریز کر لیا تو پھر آپ کئی سالوں تک رکھ سکتے ہیں. لیکن 4 گھنٹے اس کی اپنی لائف ہے بغیر کچھ کیے. اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس دودھی نے آنا ہے, کمپنی نے آنا ہے, آپ نے کہیں پہنچانا ہے, تو آپ کیا کریں گے, دودھ کے اوپر ڈھکنا دیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کی کولڈ چین مینٹین کریں گے. جیسے میں نے آپ کو ویکسین کی بتائی تھی, یاد ہے ویکسین کی کولڈ چین بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ جو بچے کہتے ہیں نہیں بتائی ہاتھ کھڑا کریں. ویکسین کی کولڈ چین بتائی تھی؟ نہیں بتائی. چلیں پہلے یہ بتا دیتا پھر وہ بتا دیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے,
دودھ کو 4 ڈگری تک رکھنا ہے، 4 ڈگری تک رکھنا ہے، 8 ڈگری تک خراب نہیں ہوتا، 8 ڈگری تک خراب نہیں ہوتا، لیکن کوشش کریں اسے 4 سے 8 کے درمیان رکھیں، تاکہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا کوئی ایسا برتن جس کے اندر ٹھنڈا پانی یا برف ہو، اس کے اندر دودھ والا برتن رکھ دیں، یا چلر وہاں رکھ دیں، یا کوئی فریزر ہے اس میں رکھ دیں، جب تک وہ بندہ آپ سے لینے نہیں آتا یا آپ نے پہنچانا نہیں ہے۔ جو مینول طریقہ ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس دودھی آتا ہے وہ جو دودھ کا ڈرم ہے یا جو بھی چیز ہے اس کے اوپر اس نے بوری گیلی کر کے اوپر باندھی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ٹیمپریچر مینٹین کر رہا ہوتا ہے، وہ جو باہر سے گرم ہوا لگتی ہے اس سے بوری خشک ہوتی ہے، دودھ کی حیت چینج نہیں ہوتی، تو آپ نے دودھ نکالنے سے لے کے دودھ پہنچانے تک جہاں آپ نے پہنچانا ہے اس کا ٹیمپریچر کو 4 سے 8 تک مینٹین رکھنا ہے۔ اگر ٹائم ہے تو آپ کو ویکسین کی کولڈ چین بتا دوں، آپ جاتے ہیں کہ ویکسین لینے گئے ہیں